अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV पर। ये एक आम सी बीमारी है जो बकौल किताबों के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन मेरे अंदाजे मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये खून, ज़ख़म, पसीने से, आंसुओं से, यहाँ तक कि नाक के फुलने से भी एक से दूसरे को लग जाती है। ज़्यादातर स्किन को पर असर करती है, सुपरफिशियल। चूँकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ज़्यादा है, इसलिए चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सेक्सुअल ऑर्गन्स पर या उनके इर्द गिर्द अमूमन बहुत होता है और बहुत नुकसानदेह और तकलीफदेह भी होता है। मुतासर जगह पर मस्से निकल आते हैं, चाहे वो रेक्टम हो या पीनिस हो या स्किन पर हो या मुंह में हो, मुंह के अंदर, मुंह के बाहर, नाक में भी बाज़ औक़ात दूध निकल आते हैं, मस्से निकल आते हैं, कानों में भी निकल आते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 100 से ज़्यादा किस्में हैं और अफसोस की बात यह है कि एलोपैथिक वालों ने या फार्मेसी वालों ने हर किस्म की अपनी अलहदा दवाई और अलहदा तरीका इलाज तजवीज़ किया है, जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चात आते हैं। होता किसको है ज़्यादातर? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस प्रोस्टिट्यूट्स को या प्रोस्टिट्यूट्स के शौक़ रखने वाले हजरात को होता है, बहुत चांसेस होते हैं। कसाईयों को बहुत होता है, नाइयों को बहुत होता है, बारबेक्यू कह रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स वालों को बहुत ज़्यादा होता है। चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो सिगरेट, नस्वार या तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसकी वजह माइक्रोस्कोपिक ज़ख़म होते हैं जो उनके मुंह में अमूमन और मुंह में और उंगलियों में भी अक्सर होते रहते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है, इसलिए इसमें इसके बिगड़ने से कैंसर के चांसेस बहुत होते हैं। अगर इंसान की इम्यून सिस्टम अच्छा हो तो ये तमाम उम्र जिस्म पर ये मस्से वगैरह होते रहते हैं, ख़त्म भी होते हैं, नए भी निकल आते हैं, पुराने वाले भी रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए, बीमारी या उम्र की वजह से, तो ये कैंसर की शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं। और अच्छा, यही बीमारी अगर जिस जगह पे होती है उसी जगह का उसके साथ नाम मुंसलिक कर दिया जाता है, जैसे रेक्टल वार्ड्स हो गए या पैपिलोमा वायरस हो गया या पेनाइल पैपिलोमा वायरस वगैरह। नाक में हो तो पॉलिप्स कहते हैं, पाँव के तलवे पर हो तो उसको प्लांटर वार्ड्स या क्रॉन्स भी कहते हैं। तरीका इलाज सबका एक ही है। एलोपैथी में सबके लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, मसलन पोडोफाइलक्स जेल या सोल्यूशन की शक्ल में भी आता है, पोडोफाइलक्स रेजिन की शक्ल में भी आता है। ये हफ्ते में 1 से 3 बार लगाया जाता है, 2 महीनों के लिए एडवाइस किया जाता है। ट्रीटमेंट की चांसेस इसमें 50% के हैं, कोई ज़्यादा करामत नहीं। दूसरी एक मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है 5-फ्लोरोसिल या 5FU के नाम से भी पहचानी जाती है। ये कैंसर के या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के सेल्स को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके सक्सेसफुल रिजल्ट सिर्फ 10 से 15% होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हफ्ते में 1 से 3 बार इस्तेमाल करवाया जाता है, 2 ढाई महीने के लिए। वजाइनल कैंडिलोमास के लिए BCA या TCA तजवीज़ किए जाते हैं, जो 4 से 6 हफ्तों तक इस्तेमाल करवाए जाते हैं, मतलब वही 2 ढाई महीनों तक इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ये जेनिटल वार्ड्स को ख़त्म कर देता है 50% केसेस में। फिर भी मुझे इसके रिज़ल्ट्स को ज़्यादा पसंद नहीं है। एनिक्लोमाइड के नाम से एक दवाई आती है, ये ज़्यादातर स्किन वार्ड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, करवाई जाती है। एक दिन छोड़कर लगवाने को एडवाइस करवाई जाती है और 2 महीनों का इस्तेमाल होता है। साइंसेटाचीन के नाम से जो दवाई आती है, ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाते हैं, 2 महीने तक इस्तेमाल करवानी पड़ती है। सक्सेसफुल रिज़ल्ट तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये इसके भी 15 से 20% रिज़ल्ट्स हैं। जेनिटल वार्ड्स के लिए अमूमन इंटरफेरोन अल्फ़ा के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। ये इनका डोज़ 0.5 से
0.5 سے 1.5 انٹرنیشنل یونٹس ہوتے ہیں، ہفتے میں 3 بار لگائے جاتے ہیں، مطلب تقریباً ایک دن چھوڑ کر، اور 1.5 سے 2 مہینے تک کا کورس ہوتا ہے، 2 مہینے استعمال کروا کے پھر 2 مہینے چھوڑ کر دوبارہ استعمال کروائے جاتے ہیں۔ کمپلیکیشن یا سائڈ افیکٹس، کمپلیکیشن سائڈ افیکٹس یہ ہیں کہ ایلوپیتھک دوائیاں ایک تو مہنگی بہت ہیں، دوسرا ان سے گردوں پر اور لیور پر بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں، اور ان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرض بگڑ کر کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مہنگی بہت ہوتی ہیں، اور ڈیوریشن علاج کا دورانیہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے، 2.5 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے کم از کم۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج تمام قسم کے وارڈز کے لیے، تمام قسم کے ہیومن پپیلوما وائرسز کے لیے ایک ہی طریقہ علاج ہے، اور تمام کا علاج عموماً 5 دن سے لے کر 20 دن تک ہوتا ہے۔ بہت ہی پرانا کیس ہو، بگڑا ہوا کیس ہو، یا کینسر کی شروعاتی سٹیجز ہو، تو بھی 2-2.5 مہینوں سے زیادہ نہیں لگتے۔ لیٹ سٹیجز میں اگر کینسر کی شکل اختیار کر چکا اور لیٹ سٹیجز میں ہے تو پھر 3 مہینے 4 مہینے لگ جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ فکس ٹائم میں نہیں بتا رہا۔ اچھا، اس کے لیے بہت ساری دوائیاں ہیں ہومیوپیتھی میں اینٹی وائرل کا کام کرنے والی، مثلاً میزیریم تھوجا اور ویریلیولم، تینوں کے نام میں نے اکٹھے اس لیے لیں کہ یہ تینوں بہترین اینٹی وائرل ہیں، بنتی بھی تھوجا کے علاوہ باقی دونوں بنتی بھی وائرس سے ہی ہیں، بہترین اینٹی وائرل کام کرتی ہیں، اور ڈیپ میں ایکٹ کرتی ہیں ہارڈ ٹیشو سے، ہارڈ اور سافٹ ٹیشو سے، اسکن سے، ہر جگہ سے وائرس کو باہر نکال پھینکتی ہیں۔ نیٹرم سلف، روسٹاکس، گریفائٹس، ہائیڈراسس کینیڈنسس اور سلیشیا ٹیرا، یہ تقریباً ایک ہی جیسا کام کرتی ہے، اینٹی وائرل کا بھی کام کرتی ہیں، اور جسم سے غیر ضروری مواد، غیر ضروری چیزوں کو باہر نکال پھینکتی ہیں۔ اچھا، ایک کلکیریا کارپ اور نیٹرمیور۔ نیٹرمیور اور کلکیریا کارپ، یہ 2 ایسی میڈیسنز ہیں جو انٹرا سیلولر، یعنی سیلوں کے درمیان، سیلوں کے آپس میں جو تبادلہ ہوتا ہے خوراک کا، چیزوں کا، اس میں بہتری لاتے ہیں، اور اس طرح دوائی زیادہ ڈیپ تک، زیادہ گہرائی تک اپنا، دوسری ادویات زیادہ ڈیپ اور گہرائی تک اپنا اثر کرتی ہیں۔ تو لہٰذا کمبینیشن بنانے میں کلکیریا کارپ اور نیٹرمیور کا لازمی دھیان رکھیں۔ ایک اور چیز سلفر بھی یہی کام کرتی ہے، دوائی کو ڈیپ تک پہنچانے میں بہت مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سلفر سپرفیشل وائرسز کے لیے بھی بہت اچھا اینٹی وائرل کا کام کرتی ہے۔ اینٹیمونیم ٹارٹاریکم، اینٹیمونیم کروڈم اور ڈولکامارا کالیم آرسینیکوسم، چاروں چیزیں بہترین اینٹی وائرل کا کام کرتی ہیں، بہترین رزلٹ دیتی ہیں، ڈیپ میں ایکٹ کرتی ہیں، اندرون سے، چاہے آنتوں میں ہی کیوں نہ ہو، وائرسز، وارڈز، اس کے ہیومن پاپیلوما وائرسز باہر نکال پھینکتی ہیں، اور بہت کم وقت میں آپ کو سکسیسفل رزلٹ دیتی ہیں۔ پیٹرولیم، ہیپرسلف، ٹیلوریم میٹالکم، کارسینوسائنم کو بعد میں بیان کرتا ہوں، ویریلیولم، سیپیا اور سرساپریلا، یہ تقریباً سبھی اینٹی وائرل کام کرتی ہیں اگر باریک ڈوز میں ایڈوائز کی جائیں۔ زخم نہیں، وارڈز کو باہر کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں، اور مزید وارڈز کو نکلنے نہیں دیتی۔ کارسینوسائنم، ویریلیولم، کریزوٹم، اب ان کو میں، اور ٹیلوریم میٹالکم کو بھی، ان کو میں اکٹھے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اینٹی وائرل ہیں، بنتی بھی وائرس ہی ہیں، کچھ ٹیلوریم کے علاوہ بہترین اینٹی وائرل کا کام کرتی ہیں، لیٹ سٹیجز میں بھی بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں، اندرون سے، گہرائی سے وائرسز کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہیں۔ لیکن کارسینوسائنم کینسر کے شروعاتی سٹیجز میں یا کینسر کے لیٹ سٹیجز میں اس کے مجھے بالکل بھی کوئی سکسیسفل رزلٹ نہیں ملے۔ میں سکسیسفل رزلٹ اس کو کہتا ہوں جو 30% سے زیادہ مجھے اچھا رزلٹ دے۔ 30% والے کو بھی میں زیادہ لفٹ نہیں کرواتا، 30% سے زیادہ ہو تو وہ دوائی ٹھیک ہے، ورنہ فیل۔ یہ تمام دوائیوں کی کمبینیشن بنائیں مریضوں کو، اگر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کسی ایک دوائی پر تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ سنگل ریمیڈی ایڈوائز کریں، لیکن اگر آپ پراپر علاج کر رہے ہیں، مریض کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو کمبینیشن بنایا کریں،
اور کچھ ٹیبلٹس کی شکل میں، کچھ ڈراپس کی شکل میں دیا کریں۔ ٹیبلٹس میں اس لیے ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، چاہے وہ گلوبولز ہوں یا بسکٹس ہوں، مٹھاس اس میں ہوتی ہے، اور مٹھاس سے ٹیسٹ برڈز کھل جاتے ہیں، دوائی زیادہ فوری اثر کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مریض کو پرہیز کا انتہائی لازمی ہے، پرہیز لازمی بتایا کرے مریض کو۔ ہیومن پاپیلوما وائرس کے مریض کے لیے بھینس کا یا بھینس کے ہسبینڈ کا سنڈے کا گوشت بالکل منع ہے، بھینس کا دودھ بالکل منع ہے، چینی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز بالکل منع ہے، لال مرچ سبز مرچ بند کروا دیں، کالی چائے بند کروا دیں، سبز چائے بند کروا دیں۔ باقی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں کہ ادرک اور لہسن کی چٹنی ایڈوائز کروایا کریں۔ دوائیاں تمام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا گھنٹے کے بعد ایڈوائز کروائیں، اور مریض کو ٹھیک دوائیوں سے ختم ہونے سے 1-2 دن پہلے واپس آنے کے لیے کہیں۔ کوشش کریں پوٹنسیز باریک سے باریک رکھیں تاکہ دوائی گہرائی میں اثر کریں۔ پوٹنسیز بنانے میں، سلیکشن میں یا کمبینیشن بنانے میں اگر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مسئلہ ہو، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج، ٹیکسٹ میسج کر دیا کریں۔ وقت ملتے ہی میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا کروں گا۔ تھینک یو، اپنے مریضوں کا خیال رکھیں۔